بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دجالی سیریز کی 8ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے دجال کی طاقت کی، اس کے پاس موجود اختیارات کی کہ دجال خروج کے بعد کتنا طاقتور ہوگا۔ دجال کو جتنی بھی طاقتیں ملی ہوں گی وہ ساری اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے دی گئی ہوں گی، تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش کر لیں کہ کون اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہے اور کون دجال کی مکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 3450 درج ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جس کو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتایا۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں ساتھ لائے گا، جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 3338 درج ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس جدید ترین دور میں ہولوگرافک ٹیکنالوجی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کوئی بھی منظر حقیقی منظر کی طرح پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر علم نہیں ہوگا کہ منظر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی مدد سے ترتیب دیا گیا ہے تو آپ کو اس منظر اور حقیقی منظر میں فرق کر پانا بہت مشکل ہوگا۔ 2 ڈائمینشنل سے لے کے 7 ڈائمینشنل تک کے امیج کو اس انداز سے مرتب کیا جا رہا ہے کہ ہر زاویے سے امیج حقیقی دکھائی دے۔ آج کے 360 ڈگری امیجز جو کہ آپ کو ہر زاویے سے منظر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر اسی 360 ڈگری زاویے کی تصویر کو آپ 7D ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو وہ منظر ملے گا جیسے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ اسے کسی بھی زاویے سے دیکھیں۔ اس 7 ڈائمینشنل ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ورچوئل ریئلٹی ممکن ہوئی ہے۔ آج کی اینیمیٹڈ موویز دیکھیے، آپ کو ایسے حسین مناظر دکھائے جائیں گے کہ شاید آپ نے دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی بنائے جانے والے مناظر اصل میں دجال کے چشمے، دجال کی جنت، دوزخ اور آگ ہوگی، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کسی پہ یہ وقت آئے کہ انہیں دجال کی جنت یعنی ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اسے آگ یعنی جسے دجال اپنی دوزخ بتائے گا اس کا انتخاب کرے، کیونکہ وہی راحت اور ٹھنڈا شیریں پانی کا چشمہ ہوگا۔ اب یہاں آپ ذرا غور کیجئے کہ دجال کا جو منظر ہوگا اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی آگ میں ٹھنڈک ہوگی اور اس کی جنت یا چشمے میں آگ ہوگی۔ یہ میرے اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اس کی جنت جہنم پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے اللہ پہ یقین کیا اور کس نے دجال پہ۔ بس جس نے اللہ کو منتخب کیا، اللہ پاک اس کے لیے دجال کی آگ کو گلے گلزار بنا دے گا، اور دوسری صورت میں دجال کا چشمہ آگ بن جائے گا۔ دجال کے پاس خوراک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اور ساتھ میں پانی کا دریا، مطلب کہ بہت کثیر مقدار میں پانی ہوگا، اور آپ نے شاید آج تک غور نہ کیا ہو لیکن دجال کا یہ کھیل ہم خود ہی پورا کر چکے ہیں۔ خالص خوراکیں چھوڑ کر مصنوعی غذاؤں کی صورت میں دجالی کمپنیاں آج ہمیں اس قدر کھوکھلا کر چکی ہیں کہ جدید برانڈز، امپورٹڈ خوراکیں، کولڈ ڈرنکس جو کہ کسی طرح زہر سے کم نہیں ہیں، جس میں خاص کر انٹرنیشنل برانڈ آپ کو کالا سفید رنگ جس میں 95% پانی ہوتا ہے، مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں۔ منرل واٹرز، ڈبے کا دودھ، ڈبے کا جوس، مصنوعی گوشت، ڈبے کا گھی، ڈبے کا مکھن، یہی ڈبے کی چیزیں نہ صرف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکی ہیں بلکہ ہمیں بہت سی بیماریوں میں ڈال کر ایک جانب یہودی خزانے بھر رہے ہیں، دوسری جانب انہی خوراکوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کثیر ذیل مبادلہ کمایا جاتا ہے، اور ہماری ساری دیسی اور قدرتی غذاؤں کو شجر ممنوعہ بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم ان خالص غذاؤں کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب
دجال آئے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، دنیا بھر کے حکمران طبقے کو خاص کر ہدف بنایا گیا ہے، کیونکہ ملکوں کے فیصلے انہوں نے ہی لینے ہوتے ہیں۔ مقتدر حلقے پانی پہلے ہی منرل واٹر پیتے ہیں، تو قدرتی پانی کو محفوظ کرنے اور ضائع ہونے سے بچانے کا خیال ہی نہیں آنا تھا۔ خوراکیں امپورٹ یا ڈبے والی کھاتے ہیں تو کیا ضرورت قدرتی خوراک کی جانب دھیان جائے۔ اب جب دجال آئے گا تو ہماری ساری غذائیں اور سارا پانی بند ہوگا اور مجبور و محکوم لوگ ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالا روٹی پہ اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، خاص کر برانڈڈ اور امپورٹڈ کے شکار طبقہ کس طرح دوائیوں پر جی رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دجال زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے کر اڑتی ہے، اور اس کی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج کے اس جدید دور میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ دجال اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے کر پھرتی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ دجال کے ساتھ گدھے کا سن کر سوچتے ہوں گے کہ گدھے سے مراد کہیں اصل گدھا تو نہیں، تو حقیقت میں گدھے سے مراد گدھا جانور نہیں بلکہ گدھے سے مراد سواری ہے۔ چونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جہاز، اڑن تشتریاں اور ڈرون وغیرہ کیا ہیں، تو آپ نے سواری کو گدھا بیان فرمایا، مگر ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اور آج جہاز چاہے جنگی ہو یا مسافر بردار، دونوں انتہائی تیز رفتار سے اڑتے ہیں، جبکہ حالیہ تجربات میں انہیں مزید تیز سے تیز تر بنانے کی تگودو جاری ہے۔ اڑن تشتریاں جو کہ جنگی جہازوں سے سینکڑوں گنا تیز ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اور انہیں بھی دجال کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دجال کے پاس بے تحاشا دولت اور خزانے ہوں گے۔ آج کی دنیا بھر میں بینکوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے۔ دنیا کا غریب سے غریب تر ملک بھی بینکنگ سسٹم رکھتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے سونا چھین کر کاغذ تھما دیے گئے ہیں، اور اب یہ کاغذ بھی چھین کر بینکوں میں رکھے جاتے ہیں، اور ان بینکوں کو چلانے والے، سارے نظام کو ڈیولپ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہودی ہی ہیں۔ ساری دنیا دھڑا دھڑ سونا اور قیمتی دھاتیں رکھ کر بدلے میں کاغذ لیتی جا رہی ہے۔ اب بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جدت اپنائیے، کیش لیس ہو جائیے، اور ہم لوگ خود کو ماڈرن شو کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم، کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں، سرور ڈاؤن ہے، بینک کا سسٹم کریش ہو چکا، تو کہاں گئے آپ کے پیسے اور کہاں گئی آپ کی جدت؟ یہ سارا نظام بنایا جا رہا ہے۔ پہلے آپ سے سونا لے کر کاغذ دیا گیا، اور اب ڈیجیٹل کرنسی کے نام پر آپ کے ہاتھ سے کاغذ بھی لے لیا گیا، پھر ایک کارڈ لے کر پھرتے رہیے۔ ہو جائیے جدت پسند۔ بینکنگ سسٹم اور ہر سافٹ ویئر تک سب عالمی اداروں کی جانب سے تیار کیے جاتے ہیں، اور آخری وقتوں میں یہ سارے سسٹم ٹھپ ہوئے تو آپ کی رقم بلکہ ساری دنیا کا نظام ٹھپ۔ نہ پیسہ ہاتھ میں رہا، نہ کاروبار، تو بہتر ہے کاروبار میں لگائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ سارا مال و دولت دجال کے پاس ہوگا، یہی کاغذ کے بدلے دیا جانے والا سونا دجال کا خزانہ ہوگا۔ IMF، ورلڈ بینک، بلکہ تمام ملٹی نیشنل مالیاتی ادارے یہی شیطان اور دجال کے پجاری فری میسنریز اور ایلومیناٹیز ہی چلا رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ دجال بارش بھی برسائے گا، دجال فصلیں بھی برباد کرے گا، قحط اور خوشحالی بھی لائے گا، اور لوگوں کو پیاسا بھی مارے گا۔ اب ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سامنے والا فوراً کہے گا، بھائی تو کافر ہو گیا، بارش تو صرف اللہ برسا سکتا ہے، فصلیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قحط اور خشک سالی کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ ناظرین محترم، بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات کو یہ سب اختیارات حاصل ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہی دجال کو یہ اختیارات ملیں گے تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزما سکے۔ وہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا اور جہاں چاہے گا بارش روک دے گا۔ آج جدید ترین دور میں مصنوعی بارشیں برسانا ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ سیٹلائٹس یا جہازوں کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ یعنی بادلوں میں بارش برسانا، معمول سے زیادہ بارش برسانا ممکن ہے۔ دبئی میں
مصنوعی بارشیں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ ناظرین محترم، کلاؤڈ سیڈنگ پر آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ زیادہ بڑے پیمانوں پہ بارشوں کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی موجود ہے جو انتہائی طاقتور نظام ہے جس کے ذریعے بڑے پیمانے پر بارشیں برسائی جا سکتی ہیں۔ اس کی مدد سے کہیں بھی آگ بھڑکا کر سب کچھ راکھ کیا جا سکتا ہے، فصلوں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مصنوعی کھادوں کے بعد اب زمینوں کا کیا حال کر چکے ہیں۔ کبھی فصل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی طرح طرح کی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ کمپنیاں کھادیں اور دوائیں بند کر دیں تو ہم اس زمین سے صرف خاک ہی اڑا سکتے ہیں۔ تھوڑی سے پیداوار کی زیادتی کے لالچ میں ہم پوری زمین دے بیٹھے ہیں۔ ہماری فصلیں، خزانے، موسم سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دجال زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ یہ شعبدہ بازی ہمارے سامنے ہے کہ ہم مختلف جادوگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک شخص کو ظاہراً دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کبھی گردن الگ، کبھی ہاتھ پاؤں، اور یہ ساری شعبدہ بازیاں دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوں گی۔ اس کے علاوہ دجال کے ساتھ ہزاروں شیاطین ہوں گے، شعبدہ باز، جادوگر، جو انسان کو طرح طرح کے شعبدے دکھا کر کسی کو ظاہراً قتل کر کے پھر اٹھا دیں گے، اور ایسے ایسے شعبدے دکھائیں گے کہ انسان دجال کی خدائی پر کامل یقین لے آئے گا۔ اور جب یہ شخص اتنا کچھ کر رہا ہے تو نعوذ باللہ یہی خدا ہوگا، حالانکہ انسان اللہ پاک کو زندہ رہتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دجال ایک شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں، تو دجال کے شیاطین اس کے ماں باپ کا روپ اختیار کر کر اسے کہیں گے بیٹا نعوذ باللہ یہی تمہارا خدا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور وہ بیچارہ بھولا بھالا شخص دجال کی چالوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سارا کچھ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہا ہے اور آگے اس میں مزید جدت آئے گی۔ ساری دنیا میں موجود جاسوسی کا نظام اور آج ہر فرد کی شکل و صورت، فنگر پرنٹ، آواز، آنکھوں کے خد و خال، اپنی اور اپنے خاندان کی شناخت، سب کچھ اسی دجال کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جہاں اللہ نے اسے اختیار دیا وہ بہت محدود اختیارات استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو قتل بھی کرے گا۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا اکثر تو جان کے خوف سے اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب مومنین کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہیں قتل کر کے پھر زندہ کروں تو تم مجھے رب مانو گے، تو تب ایک مومن کو قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، لیکن دوسری بار اس کو قتل کرنے کی سکت نہیں رکھے گا، اور مومن اسے کہے گا کہ اب میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تو ہی دجال ہے۔ ناظرین محترم، دجالی سیریز کی ویڈیوز کے متعلق کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ معلوماتی چینل کی نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔